السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کی جانب سے قرض فراہمی کے معاہدے کا ابتدائی مسودہ مل گیا ہے، جسے آئندہ ہفتے حتمی طور پر طے کر لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے IMF کی سفارشات کو مکمل کر لیا ہے، اور میمورنڈم آف اکنامکس اینڈ فائنینشیل پالیسی کا مسودہ ملنے کے بعد عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے نئی شرائط نہیں آئیں گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ بات چیت رائج طریقہ کار کے تحت آگے بڑھ رہی ہے، اور اس حوالے سے کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے۔ IMF کے ساتھ حتمی طور پر معاہدے کب تک طے پا جائیں گے؟ اس سوال کے جواب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ ہفتے کے شروع میں نہیں تو اگست تک یہ معاہدہ ہو جائے گا۔ فریقین کے درمیان گزشتہ 4 مہینوں سے اس پروگرام کی بحالی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اسٹاف لیول معاہدے کے بعد پاکستان کو $1 ارب قرضے کی قسط جولائی کے اوائل میں ملنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ریاض پیرزادہ نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ صرف وزارت انسانی حقوق کے فورم پر حل نہیں کیا جا سکتا۔ ملکی قواعد کے مطابق وزارت انسانی حقوق کو تحقیقاتی اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی زہرا یوسف کہتی ہیں کہ ریاست ان معاملات میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ جبری لاپتہ افراد جب واپس آ جاتے ہیں تو صرف ان کا کیس بند کر دیا جاتا ہے، لیکن انہیں لاپتہ کرنے والے افراد کے خلاف آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کے مطابق 1 جون سن 2022 تک 8,661 افراد کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ کی گئی ہے، جن میں سے 6,458 کیسز حل ہو چکے ہیں، جبکہ اب بھی 2,238 افراد لاپتہ ہیں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر احکامات جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 22 جولائی کو دوبارہ گنتی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے حتمی حکم جاری کرنے سے قبل انتخاب کے لیے امیدواران پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر پرویز الہی کو طلب کیا، جو سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو کچھ وقت دیا کہ وہ انتخابات کے لیے مشاورت کر لیں، جس کے بعد 22 جولائی کو انتخاب پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے مطابق پاکستان میں 682 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارت کو فراہم کی گئی، جبکہ بھارت کی طرف سے 461 پاکستانی قیدیوں کی فہرست بھی پاکستان کو دی گئی۔ 21 مئی سن 2008 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان قونصلر رسائی کے معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ رواں سال پاکستان کی طرف سے دی جانے والی فہرست میں 633 ماہی گیر اور 49 عام بھارتی شہری شامل ہیں، جبکہ بھارت کی طرف سے دی جانے والی فہرست کے مطابق 116 ماہی گیر اور 345 عام پاکستانی شہری بھارتی جیلوں میں قید ہیں۔ دونوں ممالک اکثر انسانی ہمدردی کے پیش نظر ماہی گیروں کو رہا کرتے رہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے منگل کے روز سندھی زبان کے ایک نئے ویب پیج کا اجرا کیا ہے۔ یہ ویب پیج VOA اردو براڈ کاسٹنگ سروس کے تحت کام کرے گا۔ سندھی زبان زیادہ تر پاکستان کے جنوب مشرقی خطے میں بولی جاتی ہے، جس کے بولنے والوں کی جنوبی ایشیا بھر میں تعداد 3,50,00,000 سے زائد ہے۔ وائس آف امریکہ کے قائم مقام ڈائریکٹر یولانڈا لوپیس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نئی سروس سندھی بولنے والوں کو
اہم خبریں اور اطلاعات فراہم کرے گی جن کی انہیں ضرورت ہے۔ ساتھ ہی یہ اس خطے میں امریکہ کی کہانی سنانے کا موجب بنے گی۔ وی او اے کی سندھی پروگرامنگ تک رسائی کے لیے لنک یا URL ہے voasindhi.com۔ پاکستان کے شہر کراچی کے علاقائی صدر موبائل فون مارکیٹ میں توہین مذہب کی شکایت پر لوگوں نے ہنگامہ آرائی کی اور جلاؤ گھرائی کیا۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر کے 27 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لوگوں میں اس خبر پر اشتعال پھیلا جس کے مطابق اسٹار سٹی مال پر ایک ایسی ڈیوائس نصب کی گئی ہے جس کا QR کوڈ مقدس مذہبی ہستیوں کی توہین پر مبنی ہے۔ ترجمان سندھ پولیس کے مطابق معاملے کی حساسیت کو جانتے ہوئے SHO پریڈی پولیس اسٹیشن نے موقع پر پہنچ کر تمام وائی فائی ڈیوائس بند کروا دیں، جبکہ معاملے کی انکوائری کے لیے SP صدر کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ توہین کے مرتکب تمام افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خوست اور پکتیکا میں زلزلہ زدگان کی امداد روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ آج مزید 30 ٹرک امدادی سامان لے کر غلام خان بارڈر کراسنگ سے افغانستان میں داخل ہوئے۔ اسی دوران ہندوستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کو کہا کہ افغانستان کے لوگوں کی مدد کی کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے افغانستان کو 6 ٹن ضروری ادویات فراہم کی ہیں۔ WFP کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی افغانستان میں زلزلے سے متاثرہ خاندانوں میں امداد کی تقسیم جاری ہے اور گزشتہ ہفتے 2.5 لاکھ افراد نے اس تنظیم سے خوراک کی امداد حاصل کی۔ افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یو کا کہنا ہے کہ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے قومی اثاثے واپس کرتے۔ طالبان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امیر خان متقی کی قیادت میں طالبان وفد نے جمعرات کو دوحہ میں امریکی حکام کے ساتھ 2 روزہ مذاکرات مکمل کر لیے ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے بتایا کہ دوحہ میں ہونے والی ملاقات میں افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ کے علاوہ وائٹ ہاؤس، امریکی وزارت خزانہ، USAID اور دیگر محکموں کے اعلیٰ سطحی نمائندے بھی موجود تھے۔ اسی اثنا میں امریکی وزارت خزانہ کے نمائندے نے ایک ٹویٹ میں امریکی محکمہ انصاف اور قانونی ماہرین کے ساتھ منجمد افغان اثاثوں پر اپنی بات چیت پر روشنی ڈالی۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی معطل ترجمان نوپور شرما کے خلاف سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی تنہا ذمہ دار ہیں۔ انہیں ٹی وی پر جا کر پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ جسٹس سوریا کانت نے جمعے کو نوپور شرما کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی، جس میں انہوں نے اپیل کی تھی کہ ان کے خلاف ریاستوں میں درج مقدمات کو دہلی منتقل کیا جائے۔ عدالت نے انہیں ریلیف دینے سے انکار کیا اور کہا کہ پیغمبر اسلام کے خلاف ان کا بیان یا تو سستی شہرت کے لیے تھا یا پھر مذموم سرگرمیوں والے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے تھا۔ اصل پوزیشن جماعت کانگریس نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ عدالت نے بالکل درست کہا ہے کہ پورے ملک کے جذبات کے بھڑکنے کی تنہا ذمہ دار BJP رہنما نوپور شرما ہیں، جبکہ تقریباً 2 درجن جماعتوں پر مشتمل بھارتی مسلمانوں کی ایک وفاقی تنظیم آل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت سمیت متعدد مسلم تنظیموں اور جماعتوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نوپور شرما کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ BJP یا حکومت کی جانب سے اس معاملے پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یوکرین کے علاقے اوڈیشہ میں جمعے کے صبح سویرے روسی میزائل حملوں میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ نشانہ بنائے گئے مقامات میں سے کم ایک رہائشی عمارت تھی۔ روس کی وزارت دفاع نے جمعرات کو کہا کہ وہ یوکرین کے سنیک جزیرے سے پیچھے ہٹ گیا ہے، جو 4 ماہ قبل ماسکو کے حملے کے بعد سے یوکرین کی مزاحمت کی علامت بن گیا تھا۔
یوکرین کے ایک علاقائی اہلکار نے بتایا کہ 7,000 ٹن اناج سے بھرا ایک مال بردار جہاز جمعرات کو مہینوں میں پہلی بار روس کے زیر قبضہ برڈیانسک کی بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ اہلکار نے کہا کہ یہ سرکاری اناج ہے اور یہ جہاز دوستانہ ممالک کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ ماسکو کا دورہ کرنے والے انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کے ساتھ جمعرات کو ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس یوکرین سے اناج لے جانے والے بحری جہازوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا بشرطے کہ یوکرین اپنی بارودی سرنگوں کو ختم کرے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے روسیوں سے خود کو بچانے کے لیے اپنی بندرگاہوں پر بارودی سرنگیں بچھائی ہیں اور اس نے ان کو ہٹانے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہے کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ اس کی بندرگاہوں پر روسی چالوں کا خطرہ بڑھ جائے گا کیونکہ روس یوکرین پر اپنے حملے جاری رکھے گا۔ صدر جو بائیڈن نے سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی درخواست کو ویٹو نہ کرنے پر ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نیٹو سربراہ اجلاس کے موقع پر الگ سے ہونے والی ایک بالمشافہ ملاقات میں صدر بائیڈن نے صدر اردوان سے کہا کہ میں سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے صورتحال پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مترجم کے ذریعے گفتگو میں صدر اردوان نے اپنے رد عمل میں کہا کہ صدر بائیڈن مستقبل کے لیے نیٹو کو مضبوط بنانے کے لیے قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں اور یوکرین اور روس کے درمیان موجودہ صورتحال میں نیٹو کا ایک بڑا مثبت کردار ہوگا۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو متحارب ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کے لیے یوکرین اور روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ 20 سرکردہ امیر اور ترقی پذیر ممالک کے گروپ کی صدارت اس بار انڈونیشیا کے پاس ہے۔ ویدودو نے جنگ کے آغاز سے ہی غیر جانبدارانہ پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے اور انہیں امید ہے کہ ان کی کوششوں سے دونوں رہنماؤں کے درمیان جنگ بندی اور بالآخر براہ راست بات چیت ہوگی۔ سابق امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے جمعے کے روز روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر شدید تنقید کرتے ہوئے یوکرین پر ان کے حملے کو نااہلی اور انتہائی احمقانہ قرار دیا۔ سول میں ایک تقریر میں میٹس نے پوٹن کا موازنہ روسی ناول نگار فیوڈوروفسکی کے تخلیق کردہ خپتی کرداروں سے کیا۔ سن 2018 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ خارجہ پالیسی کے اختلاف پر پینٹاگون کے سربراہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد میٹس بہت کم بیانات دیتے ہیں۔ یوکرین میں روس کی جنگ کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال پر میٹس نے کہا کہ آپ کے آپریشنز کے انچارج نااہل جرنیل نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روسی حملہ حکمت عملی کے لحاظ سے نااہلی اور احمقانہ پن ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سن 2015 کے جوہری معاہدے میں واپسی پر بالواسطہ بات چیت کے ناکام ہونے کے ایک دن بعد سفارتکاروں نے جمعرات کو کہا کہ تہران کی جانب سے نئے مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے لیے فرانس کے ایلچی نیکولس ڈی ریویر نے ایک اجلاس میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا بلکہ اس نے جامع جوہری سمجھوتے سے باہر کے مزید مسائل کا بھی اضافہ کیا ہے جن میں زیادہ اور غیر حقیقی مطالبات ہیں۔ انہوں نے اور دیگر سفارتکاروں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نئے مطالبات کیا تھے۔ امریکہ میں جمعرات کے روز ایک نئی تاریخ رقم کی گئی جب حلف اٹھانے کے بعد کیٹانجی براؤن جیکسن امریکی سپریم کورٹ کی پہلی سیاہ فام خاتون جج بن گئیں۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جمعرات کی دوپہر 12 بجے جسٹس اسٹیون برائر سپریم کورٹ میں 28 سال کی سروس کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے تو چند ہی لمحوں بعد واشنگٹن میں سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر ایک مختصر تقریب میں 51 سالہ کیٹانجی نے امریکی سپریم کورٹ کی 116ویں جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ کیٹانجی کی شمولیت کے بعد سپریم کورٹ میں خواتین ججز کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ یہ بھی امریکی سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ سوڈان میں طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ جمعرات کو 7 مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ سخت سیکیورٹی اور مواصلاتی بلیک آؤٹ کے باوجود ایک بڑا ہجوم 8 ماہ قبل اقتدار پر قبضہ کرنے والی فوجی قیادت کے خلاف ریلی کے لیے سڑکوں پر نکل آیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ وسطی خرطوم میں سیکیورٹی فورسز نے دوپہر کے وقت آنسو گیس اور واٹر کینن فائر کیے
جب انہوں نے مظاہرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو صدارتی محل کی طرف بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، دعاؤں کو، محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔